یہ کس قسم کا ہتھ کنڈا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ خان صاحب، ARY نیوز یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، جب پی ٹی آئی کی میسو کوریج ہوتی ہے یا جب سچ سامنے آتا ہے ARY نیوز کو بند کیا جاتا ہے، کیا کہیں گے اس معاملے پہ؟ دیکھیں، ایک جمہوریت ہے، یا تو کہنا جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت کے اندر قانون بنے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی بھی قانون توڑتا ہے تو اس کے اوپر کیا ایکشن لینا چاہیے۔ جمہوریت کے اندر یہ آپ نہیں کر سکتے کہ ایک چینل کو فیصلہ کیا کسی نے اور ایک دم بند ہو گیا، نہ کوئی شو کوز نوٹس دیا، نہ کوئی بتایا کیا وجہ ہے، ایکسپلین کرنے کا موقع نہیں دیا چینل کو بھی اور جو بول رہا تھا اس میں۔ تو پہلے تو یہ ایک جمہوری معاشرے کے اندر ایسے نہیں ہوتا۔ دوسری چیز جو شہباز گل سے کیا، اس کو ابڈکٹ کیا، یعنی اریسٹ نہیں کیا، ابڈکٹ کیا، اغوا کیا، گاڑی میں پکڑے، نہ کوئی وارنٹ دکھائی، اس کو نکالا، اس کے ڈرائیور کو بری طرح مارا، اس کو بٹ سے مارا، گاڑی کے شیشے توڑ دیے۔ یہ تو کوئی بنانا ریپبلک میں بھی ایسے نہیں ہوتا۔ آپ وارنٹ دیں، قانون توڑنے کی، قانون توڑا ہے اس کو موقع دیں، اگر نہیں صفائی پیش کر سکتا اور جیل میں ڈال دیں۔ لیکن اگر اس طرح کریں گے، ساری اس کی ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، وہ کیا لگ رہا ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے؟ کوئی یہاں کوئی کسی کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی ادارے نہیں ہیں؟ یا اس سے بھی زیادہ کیا کسی کو خوف نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے کرے، اور خوف نہیں ہے کہ ان کو سزا ملے گی؟ 25 مئی کو بالکل یہ کیا گیا ہمارے سے، جس طرح انہوں نے ظلم کیا، پولیس نے، رینجرز نے لوگوں کے اوپر، گھروں میں چلے گئے رات کے 2-3 بجے، خواتین تھی۔ اور انشاءاللہ ہم اس کو پورا پرسو کر رہے ہیں، ایکشن لے رہے ہیں۔ لیکن جب وہ کر رہے تھے تو ان کو خوف، کسی چیز کا خوف نہیں تھا کہ ان کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے گا۔ تو اگر ایک معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزوں کی اجازت دی جائے تو وہ پھر جنگل کا قانون بن جاتا ہے۔ جو طاقتور ہے وہ جو مرضی کرے، جو کمزور ہے اس کے لیے کوئی تحفظ نہیں ہے۔ خان صاحب، آپ کے بھی ممکنہ طور پر اریسٹ کے لیے اطلاعات ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں، آپ کے کارکنان بڑے فکر مند ہیں، کوئی میسیج دیں گے ان کو؟ دیکھیں، میں یہ بار بار ایک چیز کہہ چکا ہوں کہ یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ اریسٹ ہونا تو چھوٹی سی چیز ہے۔ میں نے جب فیصلہ کیا تھا کہ اس حقیقی آزادی کی جنگ میں لڑوں گا، جہاد اسے کہتا ہوں، میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے نا تو میں اس کے لیے کروں گا، کیونکہ میں غلام نہیں رہ سکتا۔ میں ایک آزاد ملک میں پیدا ہوا تھا، میرے ماں باپ اور ان کی جنریشن غلامی میں پیدا ہوئے تھے، ہم آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے، اور مجھے قدر تھی ہمیشہ بچپن سے کہ ہم نے اپنی آزادی کی حفاظت کرنی ہے۔ کوئی بھی قربانی دینی پڑے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اور آخر میں ARY کے جو اینکرز ہیں، جو رپورٹرز ہیں، جو فیلڈ میں اترے ہیں، ان کے لیے کوئی میسیج اس مشکل وقت میں؟ دیکھیں، ہمارے سامنے ہمیشہ 2 راستے ہوتے ہیں۔ ہم نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ اس راستے پہ لگا جس پہ تو نے نعمتیں بخشیں، دوسرے راستے پہ نہ لے جا جو کہ ایک انسان کی تباہی کا راستہ ہے۔ یہ ہمیشہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے زندگی میں کہ ایک ہے رائے حق۔ رائے حق جو ہے، جو سیدھا راستہ ہے، وہ مشکل راستہ ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ ان کی زندگی آسان نہیں تھی، لیکن وہ ایک انسان کی عظمت کا راستہ ہے، مشکل راستہ ہے۔ اب ہمیشہ جب انسان کے سامنے 2 چوائسز آتی ہیں، ایک آسان چوائس ہوتی ہے کہ ظلم کے سامنے سر جھکا لو۔ یہ جو اب آج عاشورہ ہے، کیا ہمیں پیغام اس دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی قربانی میں سمجھتا ہوں دی گئی کربلا میں، وہ کیا پیغام ملا سارے مسلمانوں کو؟ پیغام یہ ملا کہ رائے حق کے لیے ظالم کے سامنے آپ سر نہیں جھکاتے، سر کٹوا سکتے ہیں، جھکاتے نہیں ہیں۔ اور اس سے ایک معاشرہ زندہ ہوتا ہے۔ جب ایک معاشرہ ظلم کے سامنے جھک جاتا ہے، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف آزاد انسان، آزاد قوم، صرف آزادی ایک اونچی پرواز دیتی ہے۔
اقبال کا علامہ اقبال کی ساری جو کوشش تھی سوئے ہوئے غلام مسلمانوں کو جگانے کی، وہ ساری تھی خودداری کی، خودی کی، اور وہ پیغام آج سب سے زیادہ ہے کہ ایک بیرونی سازش ہوتی ہے، ایک چوروں کو اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس دو راستے دے دیتے کہ یا تو ہم اس کو قبول کر لیں اور اسی ظلم اور غلامی کے سامنے اپنا سر جھکا دیں، اور یا پھر ہم جد و جہد کریں۔ میرا ہمیشہ جب یہ ہوا، میں نے ہمیشہ سوچا کہ میں آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ میں اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، ایک پرامن جد و جہد کروں گا، اور یہ جد و جہد میں پھر سے کہہ رہا ہوں جب تک میں زندہ میں کروں گا۔